الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر یہ دیکھیں لا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. کتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ نہیں یہ جو میرے اللہ تعالیٰ نے کہ میری مخلوق ہے جس کو میں نے کریٹ کیا ہے، ہماری خوبیاں ہماری خامیاں سب اللہ کو پتہ ہے. ہمارے ویک پوائنٹ کون سے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، ہمارے اسٹرانگ پوائنٹ کون سے ہیں وہ بھی. اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار یہ چیزیں دے رہے ہیں. شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزل فیہ نازل ہوا جس میں قرآن ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا. ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، و بینات نشانیاں ہیں کلیئر. اور کہہ رہا ہے کہ کیا ہے قرآن میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کلیئر نشانیاں ہیں قرآن پاک میں. من الہدا الفرقان کہ کس کے ساتھ ہے؟ ہدایت بھی مل رہی ہے ہمیں اور فرقان کا مطلب ہے نیکی، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والا. قرآن پاک کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ یہ حق اور باطل کو کلیئر کر دیا اس نے آگے. ومن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ ومن کانا مریضن. اگر کہتے ہیں کہ جس کے لیے بھی پاسبل ہو وہ اس میں صوم فلیصمہ وہ صوم روزہ رکھے اس مہینے میں. ومن کانا لیکن کوئی ایسے بھی ہوں گے جو مریض ہوں گے او علی سفرن اور جو سفر پہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ فعدۃ من ایام اخر کہ وہ پھر دوسرے دنوں میں جو ہے نا وہ اس کا روزہ رکھ لیں. کون؟ مریض اور سفر کرنے والے. یریدو اللہ نہیں چاہتا کم پڑھ کے آئے نا ابھی ہم بکم الیسرا ٹھیک ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے آسانی والا نہیں چاہتا. یرود بکم الاسرا مشکل والا والی تو تکملو العدات. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے تو دن ہیں اس کو مکمل کر لو. تھوڑے سے تو دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. کتنے؟ 29-30 دن ہیں سارے روزوں کے لیے. ولا تکبروا اللہ اور آخر میں تکبیر کرو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. جو تکبیر ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہمیں تکبیر کرتے ہوئے بولتے ہوئے جانا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اللہ ما ہداکم لعلکم تشکرون. تو اللہ جو ہے نا ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار ہو جائیں. ہماری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اللہ ہمارا فائدہ دیکھ کے ہمیں قرآن پاک کو نزول کراتا ہے. ابھی ہم اس کا تھوڑا سا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں. یہ فرقان کا بتا رہی تھی نا. اور فیصلہ کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو کہیں تم شکر گزار ہو. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اب دیکھیں اب آپ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے آپ سمجھ کے پڑھیں تو یہ ہمارے علماء حضرات نے ہمارے جو مفسر ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے ہمیں دیا. سمجھ آ رہی ہے ہمیں لیکن ہمیں وہ والا جو کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. وہ کیسے ہوگا ہمارا؟ جب ہم اس کو خود پڑھیں گے اور خود سمجھ کے پڑھیں گے. تو ابھی مجھے ذرا ایک ون بائی ون بتاتا جائے کہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے سمبل وہ اس میں کس کو کتنے سمجھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلے اس میں ہم آتے ہیں. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ماضی. کیسے پتہ چلا؟ الف آخر جان میں زبر ہے. اتنا سے اتنا سے تو پتہ چل گیا لیکن اتنا کا آخر میں یہ زبر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو انزلہ دیکھو شہر رمضان الذی انزلہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے نازل.
आ चुका है हमारे लिए, अब वो बार बार नहीं आना, माजी का बात बन गई ना फिर, तो इसलिए आखिर में ज़बर आ रही। तो ये क्या हुआ कि कुरान पाक नाजिल हो चुका है, तो ये माजी में चला गया। और फी ही, इसमें नाखी हे नाखी 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 का है, ठीक हो गया। अल कुरान नो, ये तो हमारा सीधा सीधा इस्म हो गया, ठीक है ना। लिल नासी, ये भी क्या हो गया, इस्म हो गया। तो इसम हाँ भाई, ये नाती निशानियां। हाँ, मिन अल हुदा अल फुरकान है, ये भी हमारा अल आ रहा है, अल आ रहा है, तो इस्म हो गया। फमन शाहिदा मिनकुम, जो पाले, जो जो शहादत दे दे के विटनेस हो जाए कि मुझे मिल गया था रमजान का महीना। अल शोहर, लेकिन ये भी माजी का सीगा शाहिदा। हाँ, ये भी इस्म तो नहीं है ना। और अभी हम जी पढ़ के आ मतलब रहे हैं कुम, मिन कुम। कुम जो था ये क्या था, ये जमा था, जमा था। जमा का जी सीगा। बाजी जमा अभी तक देखें हम जितना पढ़ते आ रहे हैं, अगर उसको अप्लाई करें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पढ़ी हैं। अब मिन को हटा के तो कुम, जुमा, तो कौन, सब सब लोग। आप कहेंगे ये तो मुज़क्कर को कहा जा रहा है, लेकिन हम भी इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। वो जो सब लोग जो है ना वो महीने को पालें, तो फला यसमहु, तो वो क्या करें कि वो जरूर उसको रोजे जो है वो रखें। अगर हम इसको देखते हैं, हु हटा देते हैं, चलें इसका हम फा लाम या फा भी हटा देते हैं, क्योंकि फा भी जो होता है ये पस के मायने में आता है, पस, यस, बाजी जान ठीक है ना। अब हमने क्या किया, फा को हटा दिया, और या स्वाद और स्वादमा, तो ये क्या हो गया, यस्मा। सोम बाजीजान ये से, मज़ारे, हाँ, इस तरीके से आप लोगों ने इसको निकालना है कि या आ गया, तो क्या जो पा लेगा, जो उसके पास वो रोज शहर आ जाएगा या आ गया है। तो देखिए कितना क्लियरली इस्तेमाल हो रहा है ना, माजी और सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर। और सिर्फ हमने क्या किया, हमने ये जो या था इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट का सीगा है। तो ये जो अलामतें हैं ये आप लोग क्लियर करते जाएंगे, तो आप लोगों को इसकी बहुत हद तक खुद से सेंस बनती जाएगी। और मन काना, ये माजी के लिए यूज होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे इसकी ये कहाँ पे यूज होता है। मरीजन, मरीज है, ओ अला सफरन, और सफर में फाइदतु, ठीक है। ये जो है ना इसको कहते हैं कुछ दिन, कुछ दिन, मिन अयाम आखिरुन, ये कुछ दिन तो हैं हमें मिले हुए, जो हमें उखरा जो है हमें उसको पूरा करना है। युरीदु, युरीदु, मुजारे का सीगा है, बाजी इतनी मुजारे पता है। है कैसे पहचाना है। चाहता है या बाजीजान से याद शुरू है। में या लगी हुई है हाँ, तो चाहना जो है ये इसम तो नहीं है ना, चाहना जो है ये क्या है, ये फेल है। युरीदु, ठीक है ना, चाहता है, युरीदु अल्लाह, तो क्या अल्लाह चाहता है, वो आ रहा है ना आखिर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये मजाफ और ये मजाफिल है। युरीदुल्लाहु बिकुम अल यस्र, ठीक है ना। बेकुम, कुम आ गया सबके लिए आसानी, ये जो अल आ रहा है युसरा आसानी, और ला नहीं चाहता, युरीदुकुम, युरीदुकुम बाकुम बिकुम, तुम सबके साथ अल उसरा मुश्किल। व ली तुकुम मालू अल अदाता, और वो क्या कह रहे हैं कि मुकम्मल करो, तक मेलू, तुक मेलू मुकम्मल करो, अल उदाता, और इन कुछ दिनों को। और फिर क्या करनी है, ली तुकबरू अल्लाह, ठीक है, तकबीर पढ़नी है फिर हमें। फिर अल्लाह मा अदाकुम व अल्लाह कुम तशकरूना, कि शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। अगर हमने इसको वाव और नून को हटा लें तो ये क्या बनता है, तशकर। अब मुझे कौन बताएगा ये किसका सीगा है। बारीजान मुजारे का शुरू में ता लगी मुजारे हुई का है ता सीगा लगा हुआ है, और आखिर में वाव और नून है, तो ये जमा का सीगा बन रहा है, है। ऊना। बाजीजान ये तुकमिलु और तुकब्बरू ये भी तो फिर मज़ारे का सीगा हुआ ना। हाँ, क्यों, क्योंकि इसके शुरू में अल तो आ नहीं रहा। अगर हमने इसम को पहचानना है तो इन दोनों में अल है, नहीं नहीं बाजीजान बाजीजान। नहीं वाव बाजीजान को हटाएं तो लाम जो है ना ये हर्फ है, हरूफ जर जिसको, जी तो फिर बाजीजान हमारे हर्फ है पास आ गया तो कब्बिर, तो ये क्या हो गया, करो, हम सब करें, यानी कि प्रेजेंट में करें। हाँ, ये कौन सा बेबी रो रहा है, म्यूट कर लें। और ये भी देखें तो कमेलू, ये भी दोनों मजारे के सीगे हैं, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि आप लोग ये करें, तो सेंस यही बन रही है, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम कहाँ कहाँ पे कुम यूज हुआ है, यहाँ पे
کہاں پہ ماضی کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، مضارع کا صیغہ یوز ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے نشانیاں جو ہے نا صرف پڑھنی نہیں ہے، ان کو یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹس اسٹارٹ. اچھا ابھی ہم نے پڑھ کے ہٹتے تھے آیتوں میں قرآن. ابھی میرے پاس چونکہ ایک صرف چھوٹا سی اسکرین ہے، اس میں جتنی چیزیں ایک دفعہ میں آ سکتی ہیں اتنی میں نے ڈالی ہیں. قرآن مجید کی 3 شانیاں. الہدا. اب قرآن مجید وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن اور رمضان ان کا آپس میں جو تعلق ہے نا وہ ہمیں یہاں پڑھنا ہے کہ قرآن مجید اور رمضان کا مہینہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ 3 نشانیاں ہیں جو ہمیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں. وہ الہدا. قرآن کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم. یہ راستہ کیوں کہا گیا ہے؟ الہدا ہدایت دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمیں منزل دے دیتا ہے، سیدھی منزل دے دیتا ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں مطلب ایک جنت مل جائے گی، یہ کام کر لو جنت مل جائے گی. ابھی راستہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہدایت کے معنی ہمیشہ راستے کے ساتھ کیوں آتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ راستے پہ چلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے. منزل تک پہنچیں گے. بیوٹیفل. یہی بات ہے کہ جب ہم راستے پہ چلتے جائیں گے اور اپنے آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی لیتے جائیں گے، ایسے عمل نہیں کریں گے جس سے وہ ناراض ہو، ایسے عمل کریں جس سے وہ خوش ہو، تو ہم نے ہدایت لے لی. قرآن پاک کو کھولتے گئے، پڑھتے گئے، سمجھ کے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے گئے. تو یہ ایک راستہ ہے جو زندگی کا گزر ہے، اور اینڈ میں ہمارے پاس جو منزل ہے انشاءاللہ ہم سب کے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹینیشن کا ہمیں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے کا بولا ہے کہ اس راستے پہ چلتے جاؤ، اور وہ راستہ ہدایت کا ہے جو کہ قرآن سے ملتا ہے ہمیں، اور وہ قرآن ہمیں اس کی ہدایت دیتا ہے. اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک جو بات کر رہا ہے، جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے، وہ تھوڑی کنفیوز کرنے والی نہیں ہے، وہ تھوڑا ہمیں ڈبل مائنڈ کرنے والی نہ ہو جیسے کہ آج کل کے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پاک سے دور ہے. اب بھئی یہ ناتن روشن نشانیوں پر مشتمل ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ پہلے تو ہدایت دیتا ہے ہمیں، پھر وہ ہمیں کلیئر کٹ روشن نشانیاں دے رہا آیتوں کی شکل میں. آیت جو ہوتی ہے اس کا ترجمہ نشانی کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آیت جو ہے نا ہمیں سیدھی سیدھی روشن نشانیوں پر مشتمل آیتیں اللہ نے دے دی ہیں. اور آیتوں میں کیا ہے؟ یا تو ماضی کا کوئی قصہ ہے جو کہ اگزامپل کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یا مستقبل کا کوئی بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تم کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو یہ کلیئر آیتیں جو ہے نا ہمارے سامنے ہیں. اور پھر الفرقانی، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. قرآن پاک کیا ہے؟ فرقان ہے جو حق اور باطل، حق کہتے ہیں سچائی کو اور جھوٹ کو. اس میں کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہے قرآن پاک کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچائی ہے اور یہ بدی ہے، اس کی طرف نہ جاؤ. اور ہم لوگ صرف قرآن کو پڑھنے کی حد تک لیتے ہیں. پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کو بند کر دیا اور ہم دعا مانگ لی اللہ میں اس کو قبول کرنا جو ہم نے کیا. اور رائٹ ناؤ قرآن پاک بند ہوا، رائٹ ناؤ اس کی آیتیں بند ہوئیں، ہم اپنے دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی سموتھ بتایا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے جائیں، اس پہ چلتے جائیں، تو ہمیں منزل تک جانا ہمارے لیے مشکل نہیں. ہمارا دین مشکل نہیں ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے اور بہت امیزنگ ہے اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے جائیں. تو قرآن پاک کا کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، 23 نام ہے، اور جہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان کا ذکر کیا. پہلے سب سے نام آتا ہے قرآن، پھر آتا ہے فرقان، اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے 23 نام ہیں جو مینشنڈ ہیں حدیثوں میں بھی اور قرآن میں بھی. لیکن سب سے زیادہ یہ 2 جو ہے نا یہ بولے جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں بہت زیادہ کسی چیز کو پڑھنے والی جو چیز ہوتی ہے، بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اس کتاب کو کہہ دیتے ہیں قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بار بار پڑھنے والی چیز کو قرآن کہتے ہیں. اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں. تو 3 نشانیاں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں کہ یہ ہدایت دے رہی ہے، یہ روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہمیں ہدایت نہیں چاہیے؟ ہمیں کلیئر نشانیاں لے کر اس کو سمجھ کر پڑھنا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا فرقان ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا کوئی کتاب چاہیے؟ نا ہر صورت ہم صبح سے شام تک 12 13 14 17 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، تقویٰ کے ہائیسٹ موڈ پہ ہیں ہم اس ٹائم کہ پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پینا، بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھانا. تو کیا ہم مزدور ہے نا، مزدور جب اپنی مزدوری ختم کر دیتا ہے، دن پورا ختم ہوتا ہے، اینڈ میں اس کو مزدوری چاہیے ہوتی ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزے سے ہیں اس ٹائم. ہم بھی تو ان دا اینڈ یہی چاہیں گے نا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
ہدایت دے دے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں اور اس کی واضح نشانیاں کو لے کر چلیں اور ہم اس کی کتاب کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے لے کے چلیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں روزے کا ثواب بھی ہو۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہماری مزدوری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔